بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کی نافرمانی۔ کرۂ ارض ویران تھا، سنسان اور تاریک ویرانہ۔ پھر حکم خداوندی سے روشنی تخلیق ہوئی اور تاریکی کا وجود اس سے الگ ہو گیا۔ اس طرح دن اور رات پیدا ہوئے، صبحوں اور شاموں کی حد بندی ہوئی، اور ستارے اور سیارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اب زمین و آسمان سج چکے تھے، کائنات ترتیب پا چکی تھی۔ کروڑہا نوری فرشتے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و حمد میں مصروف تھے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی قدرت کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اس کا کھیل ادھورا تھا، ابھی اس کا شاہکار درجہ عتم کو نہیں پہنچا تھا۔ وہ زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا تھا، جس میں لاچاری اور اختیار کا حسین امتزاج ہو، اور جو اس کائنات کی افضل ترین مخلوق سمجھی جائے۔ پھر ایک روز اس ذات باری تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جا زمین پر اور ایک مشت خاک لے کر آ۔ پروردگار کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر اترے اور ایک مقام سے مٹی حاصل کرنا چاہی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ زمین خوف خدا سے لرز اٹھی، جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگی، اے خدا کے مقرب فرشتے کیا کرتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، رب جلیل تیری خاک سے ایک وجود پیدا کرنا چاہتا ہے جو تجھ پر اس کا نائب بن کر رہے گا۔ زمین پکاری، اے جبرائیل علیہ السلام تجھے خدا ہی کا واسطہ ایسا نہ کر۔ اس وجود سے جنات کی طرح کوئی سرکش اور نافرمان مخلوق پیدا ہوئی، اور اس مخلوق پر خدا نے اپنے عذاب نازل کیے تو یہ عذاب بالواسطہ مجھ پر بھی نازل ہوں گے۔ میں سیلابوں کی زد میں آؤں گی، زلزلے مجھے پھاڑیں گے اور قحط سالیاں مجھے اجاڑ دیں گی۔ حضرت جبرائیل کو زمین کی فریاد پر رحم آیا اور وہ خاک لیے بغیر واپس چلے گئے۔ انہوں نے جا کر خدائے ذوالجلال کے حضور صورت احوال بیان کی۔ خدا نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اسی غرض سے زمین پر بھیجا، مگر وہ بھی زمین کی منتوں سماجتوں سے پسیج گئے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام حکم خداوندی پر آسمانوں سے زمین پر اترے۔ زمین نے ان کے سامنے بھی گریہ وزاری کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بھی خدا کے پاس واپس آ کر اپنی معذوری ظاہر کر دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین سے خاک کی مٹی لانے کا حکم ہوا۔ اسرائیل علیہ السلام رفت افلاک سے کرۂ خاک پر پہنچے اور زمین کی ہزار منتوں سماجتوں اور گریہ وزاری کے باوجود حکم خداوندی سے مختلف مقامات سے ایک مٹھی خاک جمع کی اور عرش معلیٰ پر خدا کے حضور پیش کر دی۔ خدا تعالیٰ نے کہا، اے اسرائیل میں اس مٹی سے ایک خاکی پتلا بناؤں گا، پھر اس میں جان ڈالوں گا، پھر تجھی کو اس کی جان قبض کرنے پر مامور کروں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب العزت ملک الموت کی حیثیت سے مجھے قابل نفرت جانا چاہے گا، تیرے بندے مجھے برا بھلا کہیں گے۔ خدا نے کہا، ایسا نہیں ہوگا اسرائیل، میں انسانوں کے لیے موت کے اسباب پیدا کر دوں گا۔ کوئی پانی میں غرق ہوگا، کوئی آگ میں جلے گا، کوئی بلندی سے گرے گا اور کسی کی موت کا سبب بیماری ہوگی۔ تجھے کوئی مورد الزام نہ ٹھہرائے گا۔ پھر خدا نے اسرائیل علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے اجل کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ دوسرے مقرب فرشتوں کو بھی ان کی تباہ کے مطابق ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ خدا تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام پر رکھا اور اپنی قدرت کاملہ سے اس پر باران رحمت کا نزول کیا۔ کچھ عرصہ یہ مٹی بھیگی ہوئی پڑی رہی، پھر خدا نے اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان و بے حرکت اسی مقام پر پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ سوکھ گیا اور اس میں کھنکھناتے ہوئے برتن یا پختہ ٹھیکری کی آواز آنے لگی۔
اب خدائے ذوالجلال نے اس پر روح پھونکی۔ روح اس تنگ و تاریک پتلے میں جانے سے گھبرائی۔ خدا نے اسے 3 بار حکم دیا اور جہاں تک روح پہنچتی گئی جسد خاکی گوشت پوست میں تبدیل ہوتا گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور بالہام الہی سے الحمدللہ نکلا۔ جسم میں جان پڑتے ہی آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی، جسے دیکھ کر خداوند تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ جب خدا تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی میں روح پھونک رہے تھے، لاکھوں فرشتے کتار در کتار دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زندہ ہونے کے بعد آدم فرش خاک سے اٹھے تو خدا کے حکم پر بہشت میں لایا گیا۔ بہشت کے ایک خوبصورت حصے میں جہاں دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور درختوں پر خوش الحان پرندے سما باندھ رہے تھے، ایک درخشاں تخت بچھایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک پر ایک زرعی تاج رکھ کر انہیں تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قوت کاملہ سے جانتے تھے کہ آج ملائکہ کے ساتھ ایک اہم مکالمہ ہونے والا ہے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار کر لیا گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اہم چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اور یہ نام حضرت آدم علیہ السلام کے قلب و ذہن پر نقش تھے۔ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں یہ کہتے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس خاکی پتلے میں جان ڈال کر اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہ اسے ہم سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ آخر جس روز آدم علیہ السلام زندگی پا کر جنت میں جلوہ افروز ہوئے، ملائکہ کے دل کا ملال ان کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، آپ ایسے شخص کو اس زمین پر آباد کر رہے ہیں جو فساد اور خون ریزیاں کرے گا۔ قرۂ خاکی کا سکون اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گا، حالانکہ تیری تسبیح و حمد کے لیے ہم ہمہ وقت موجود ہیں اور تیری عبادت میں دل و جان سے مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدر ناراضگی سے فرمایا، میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پر ملائکہ پشیمان ہوئے، انہوں نے معافی مانگی اور خدا کے حضور توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھیں اور ان سے کہا کہ ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ ہزاروں لاکھوں فرشتے مبہوت کھڑے رہ گئے۔ ان میں نہایت برگزیدہ فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ ان سے بھی کوئی جواب نہ پڑا۔ آخر انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، اے قادر مطلق، ہمیں ان اشیاء کے نام معلوم نہیں، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے متفقہ طور پر اپنی لا علمی اور عاجزی کا اظہار کر دیا تو رب جلیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے حکم ملتے ہی تمام اشیاء کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب بنائے جانے پر فرشتوں کو حیرانی ہوئی تھی اور انہوں نے خدا کی اس تخلیق پر اعتراضات کیے تھے، اس لیے خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت فرشتوں کو دکھا دی کہ یہ پہلا خاکی ہونے کے باوجود علم و مرتبے میں ان سے عرفہ ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی بزرگی فضیلت کے اظہار کا پہلا طریقہ تھا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ملائکہ نے حکم کی تعمیل کی اور کتاروں کی کتاریں تخت زریں پر جلوہ افروز آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں۔ کچھ دن بعد فرشتوں کو خدا کی طرف سے سر اٹھانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے سجدہ ختم کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عزازیل ابلیس نے خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ وہ نہایت ڈھٹائی سے گردن اکڑائے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو عزازیل کی حرکت ناپسند ہوئی
اور اسے پہلی بار ابلیس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابلیس، کس چیز نے روک دیا تجھ کو سجدہ کرنے سے؟ اس کو جسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ ابلیس نے کہا، اے خدا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ سڑے ہوئے گارے سے وجود میں آیا ہے۔ میں اس سے افضل ہوں، اس لیے اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ ملائکہ دم پر خود یہ گفتگو سن رہے تھے۔ ذات باری تعالیٰ کے جاہ و جلال اور غضب کا تصور ان کے اجسام پر تھرتھراہٹ طاری کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ عزازیل نے خود کو مصیبت میں ڈالا ہے اور اس کے بارے میں کوئی نہایت سخت فیصلہ ہونے والا ہے۔ ابلیس ملعون اپنے اندر کی آگ اگل کر خاموش کھڑا تھا۔ در حقیقت ابلیس فرشتہ نہیں جن تھا، اس کی تعمیر آگ سے ہوئی تھی اور آگ کی خاصیت جلانا اور راکھ کرنا ہے۔ ابلیس نے ہزاروں برس خدا کی عبادت کی تھی، لیکن آج اس کی آگ نے خود اس کی فضیلت کے پر جلا دیے تھے، اس کی بندگی کو راکھ کر دیا تھا۔ وہ خدا کے سامنے کھڑا فیصلے کا منتظر تھا۔ آخر رب العزت کی صدائے جلیل افلاک میں گونجی، اے ابلیس، جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے۔ یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہیں۔ تو مردود ہو گیا اور اب حشر تک میری پھٹکار میں مبتلا رہے گا۔